چاہتا وہ ایک نئی بحث شروع ہو جائے گی۔ تو ریاکاری یہاں پہ مطلقاً بھی ہو سکتی ہے، اور ایک یہ ہے کہ اگر الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، تو گویا کہ خاص طور پر نماز کی ریاکاری، کہ یہ جو بھی کچھ بچا کچا نظام ان کے ہاں نماز کا رہ بھی گیا ہے، جو بھی ابراہیم اور اسماعیل نے قائم کیا تھا، اس کی جو بھی بگڑی ہوئی شکل انہوں نے رکھی ہوئی ہے، یہ بھی ریاکاری کے تحت، یہ بھی اپنے خلوص کے ساتھ نہیں، اپنے دل کے ساتھ نہیں، اپنے حسن نیت کے ساتھ نہیں۔ اسی حوالے سے اگرچہ مراد اور یہاں پر اصل مخاطب تو وہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ مضمون کے اعتبار سے نوٹ کر لیجئے کہ منافقین کے بارے میں بھی قرآن مجید میں یہ بات بار بار کہی گئی کہ یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے کسل کے ساتھ، اور کوئی دلی آمادگی نہیں، طبیعت میں کوئی انشراح نہیں ہوتا ان کے، مجبوری کو مارے باندھے کو اب کیا کریں، مسلمانوں میں شامل رہنا ہے تو نماز پڑھنی پڑے گی، اور یہ ریاکاری کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں دکھاوے کے لیے، یہ منافقین کی بات ہے۔ چنانچہ سورہ نساء میں فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے کسل مندی کے ساتھ، اور صرف لوگوں کو دکھاوے کے لیے، اور اس میں کوئی ذکر اللہ کا انہیں حاصل نہیں ہوتا، قلیل، کہیں توجہ ہو ہی نہیں سکتی جب اس طور کی نماز پڑھی جا رہی ہے۔ اور سورہ نساء میں جو ہے، سورہ توبہ میں آیت نمبر 54 میں اس کو مزید واضح کیا گیا، سورہ نساء کی آیت نمبر 143 تھی، 42 تھی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 54 وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، یہ نماز کے لیے نہیں کھڑے ہوتے مگر بڑے کسل کے ساتھ، اور خرچ نہیں کرتے مگر مجبوراً، اب کیا کریں، تاوان ہے، چٹی ہے، دینی ہے، جب مسلمان کہلوانا ہے تو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ یہ ہے منافقین کی شان، یہ ان کی کیفیت ہے۔ اسی سے تعلق جوڑ لیجئے، ویل کا لفظ میں نے عرض کیا، جہنم کی ایک ایسی وادی کا نام بھی ویل ہے جس سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے۔ چنانچہ سورہ نساء میں یہی بات منافقین کے بارے میں فرمائی گئی کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، آگ کے سب سے نچلے طبقے میں یہ منافق ہوں۔ تو گویا کہ وہ مطابقت ویل کی اس حدیث کے ساتھ، اس حدیث کی اس آیہ قرآنی کے ساتھ قائم ہو گئی۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، منع کرنا کہتے ہیں روکنے کو، ایک تو منع ہے کسی کام سے منع کرنا، یہ مت کرو، ایک ہے کسی شے کو روک لینا۔ اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، جب انہیں دولت مل جاتی ہے تو اب اس کو روک روک کر رکھتے ہیں، کسی اور تک اس کا کوئی فیض نہ پہنچ جائے۔ یہ جس کو کہا ہے کہ من اعطى للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ فقد استقبل الایمان، جس نے محبت کسی سے کی تو اللہ کے لیے کی، بغض اور عداوت رکھی تو اللہ کے لیے رکھی، کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے دیا، کسی سے کچھ روکا یعنی نہیں دیا تو وہ بھی اللہ کے لیے نہیں دیا کہ اللہ کو اس کا دینا پسند نہیں ہے، تو اس شخص نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، تو منع کے معنی روکنا کسی کو کسی کام سے بھی، اور اصلاً کسی شے کو روک لینا اور دوسروں کو نہ دینا۔ یمنعون الماعون، اور معون کا اصل لفظی مفہوم ہے حقیر سی شے، جیسے ویل للمطففین، طف بھی کہتے ہیں حقیر سی شے کو، اسی طریقے سے معون، اور اس کا ایک تو مفہوم یہ لیا گیا کہ اس سے مراد زکوٰۃ ہے۔ آپ کہیں گے زکوٰۃ حقیر کیسے ہوئی؟ زکوٰۃ چونکہ 1/40 ہے تو حقیر ہے، تھوڑا سا ہی دیا جا رہا ہے، آپ سے یہ تو نہیں کہا گیا کہ آپ اکثر و بیشتر دے دیجئے، بلکہ 40واں حصہ 100 روپے میں سے 2.5 روپے تو دے دو، بہت ہی حقیر ہے اس کی یہ جو اس کی نسبت ہے اس کے ساتھ۔ اس اعتبار سے بعض حضرات نے اس سے مراد، چونکہ نماز کا ذکر آ گیا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، اور نماز کے ساتھ ہمیشہ قرآن میں زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے، تو گویا کہ انہوں نے یہاں پر معاون سے مراد زکوٰۃ لی کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اصل کے اوپر جو ہے زیادہ اجماع جو ہے مفسرین کا، یعنی ان کی دنات، ان کی شخصیت کی اور کردار کی پستی کا یہ عالم ہے کہ جیسے مختلف تفاسیر میں کوئی کلہاڑی ہے، اب ظاہر بات ہے ایک گھر میں ہے دوسری جگہ نہیں ہے، لکڑیاں پھاڑنی ہے، مانگ لیتے ہیں، کیا اس کا گھس جاتا ہے، کوئی اور ایسی استعمال کی چیزیں، نمک ہے، کہیں سے پانی مانگ لینا ہے، آگ کسی سے لے لینی ہے، اس کے چولہے سے کوئی 2 چنگاریاں لے آئے، کوئی 2 انگارے لے آئے اپنے چولہے میں آگ جلانے کے لیے، تو ایسی چیزیں کہ جن کا لینا دینا آپس میں عام طور پر یہ کوئی ہلکی بات نہیں سمجھی جاتی کہ یہ کوئی مانگنا ہے، کوئی دستے سوال دراز کرنا ہے، تو اس کو کہتے ہیں معاون۔ تو وہ ان معاون کے اعتبار سے بھی ان کے بخل کی انتہا یہ ہے
کہ اس میں بھی وہ ان کا دل جو ہے اتنا تنگ ہو چکا ہے، اس کو بھی وہ دوسروں کو عاریتاً دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ تو گویا کہ قریش مکہ کا، ان کے سرداروں کا اور چودھریوں کا، ان کے قائدین کا کردار ہے جو اس سورہ مبارکہ میں آ گیا۔ باقی عموم کے اعتبار سے ہمارے لیے بڑی رہنمائی ہے۔ فلسفہ آخرت سامنے آ گیا۔ آخرت کا انکار کرو گے تو یہ دنات اور پستی آ کر رہے گی۔ کوئی خیر اور نیکی اگر ہوگی بھی تو وہ ریاکاری کی ہوگی۔ اب اس پس منظر میں سورۃ الکوثر پر آئیے۔ گویا کہ اس تاریکی کے پس منظر میں سورج طلوع ہو رہا ہے۔ یہ ہے شمس ہدایت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سراجا منیرا، ان کی شخصیت جو ہے انک لعلی خلق عظیم الصادق المصدوق، ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں کاف واحد کا صیغہ ہے، خطاب اجماع ہے کہ یہاں خطاب محمد الرسول اللہ سے شخصاً ہے۔ جیسے سورۃ الضحیٰ شخصی گفتگو ہے اللہ کی اپنے نبی کے ساتھ، بالکل ذاتی پرسنل سرگوشی کے انداز میں۔ سورۃ الانشراح ذاتی بات ہے کہ جو ہو رہی ہے اللہ کی اور رسول کے مابین۔ اسی طریقے سے یہ سورہ مبارکہ یہ بھی بالکل خالص ذاتی سطح پر۔ آگے جو آئے گی سورۃ النصر وہ بھی بالکل ذاتی سطح پر ہے، خاص معاملہ، لیکن یہ کہ اس کا تعلق پھر بھی پورے معاشرے سے تھا، نظام کے بدلنے سے ہو، وہ آگے آئے گی سورت۔ یہاں تو یہ خالص ذاتی معاملہ ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب یہاں سب سے پہلے تو لفظ کوثر کو سمجھنا ہے۔ یہ کثیر سے مبالغے کا صیغہ ہے۔ کثیر سے فعول کی وزن پر، ویسے مبالغے کے بہت سے اوزان ہیں لیکن یہ کہ ایک وزن جو ہے وہ فعول، فعل، تو یہ فعل کے وزن پر یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ کثرت، انتہائی کثرت، انتہائی بہتات، اور اس سے مراد ہر خیر، ہر بھلائی، تمام حسنات وہ ہم نے آپ کو نہایت محتاط، نہایت کثرت کے ساتھ عطا کر دی۔ انا اعطیناک الکوثر۔ اب اس میں میں ذرا ذکر کرنا چاہتا ہوں اور خاص طور پہ بعد میں ذرا وضاحت بھی کروں گا کہ مولانا اصلاحی صاحب نے تو اس سورہ مبارکہ کا کوئی خاص حق ادا نہیں کیا ہے، لیکن یہ کہ مولانا مودودی صاحب نے واقعہ یہ کہ حق ادا کیا ہے۔ جس قدر تفصیل کے ساتھ انہوں نے جو تفاسیر میں اور مختلف اقوال ہیں انہیں جمع کیا ہے باریک بینی کے ساتھ، اس میں بہت محنت یقیناً ان کی لگی ہوگی، جس کے لیے کہ ہمیں ان کا ممنون ہونا چاہیے۔ اور ظاہر بات ہے من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو اختلاف ان سے ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ جو ان کی خدمت ہے اس کی قدر کرنا، اور اس کا اگر کوئی فیض کسی کو پہنچے اس پر شکر کرنا، ان کے لیے دعائے خیر کرنا، یہ واجب ہے۔ انہوں نے جو گنتی کی ہے کہ حضور کو کیا کیا خیر اللہ نے عطا فرمائے۔ اب ایک تو یہ ہے کہ اس کو عام پر جو ہے وہ ملحوظ کیا جائے، اور ایک ہے خاص روایات کے حوالے سے اس کا کیا مفہوم سامنے آتا ہے، تو وہی لغوی بات، اور پھر یہ کہ جو معصور ہے اور منقول ہے مفہوم کوثر کا، یہ دونوں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سب سے پہلی شے جو اللہ نے محمد الرسول اللہ کو کثرت سے عطا فرمائی وہ اخلاق حسنہ، اس لیے کہ دوسری ہی وحی میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جس کا لوہا جو ہے وہ خود کفار قریش نے مانا الصادق الامین۔ ابو جہل بھی یہ نہیں کہہ سکا کہ محمد نے کبھی جھوٹ بولا، صاف مانا اس نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ پھر یہ کہ سب سے بڑا خیر نبوت اور رسالت، نبوت رسالت رحمت ہے، اور رحمت للعالمین بنا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے۔ تو یہ خیر کثیر، یہ خیر جو ہے نبوت اور رحمت، یہ اپنے منطقی انتہا کو پہنچی ہے، اپنے تکمیلی مرتبے کو پہنچی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ میں۔ اس اعتبار سے یہ دوسرا پہلو۔ پھر جو تعلیمات آپ لے کر آئے، سب سے بڑی شے توحید، پھر وہ نظام توحید جس کا کہ سیاسی سطح پر اس کا نظام خلافت کا ہے، معاشیات میں اس کا نظام امانت اور کفالت کا ہے۔ یہ سارا نظام جو دیا یہ سب سے بڑا خیر ہے جس کی ضرورت ہے آج نوع انسانی کو۔ چنانچہ میں نے اسی کتاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت اس میں اس پر بحث کی ہے۔ آج کی انسان کو، آج کی انسانیت کو جو انفرادی اخلاق ہیں، شخصی انسان کی انفرادی سیرت و کردار، اس کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے،
اور اس میں کوئی نئی چیز نہیں تھے جو محمد لے کر آئے ہو صلی اللہ علیہ وسلم. صداقت، امانت، ایفاء عہد. حضرت اسماعیل کے بارے میں آیت آپ کو سنا چکا، کانا صادق الوعد، وعدے کا پورا کرنے والا، جس نے اپنی گردن رکھ دی. چلائیے ابا جان چھری چلائیے، وعدہ کیا تھا ستجدنی انشاءاللہ صابرا، اور پھر گردن ٹکا دی زمین پر، چلائیے چھری اگر اب پروردگار کا حکم ہے. صداقت میں، امانت میں، زہد میں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع میں، حنانا من لدنا وزکاتا وکانا تقیا، یہ حضرت یحییٰ کی شان. البتہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تو تمام ان اخلاق حسنہ کا گلدستہ اپنی شخصیت میں پیش کیا ہے. ایک تو جامعیت کبریٰ ہے، ورنہ تمام انفرادی اقدار جو ہے وہ تو اس سے پہلے مکمل ہو چکی تھی. البتہ سب کو متوازن شکل میں جمع کر دینا، زہد بھی ہو اور ادائے حقوق بھی ہو، دنیا میں رہیں بھی اور پھر یہ کہ دنیا سے لو نہ لگے، شادیاں بھی کریں لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے اندر اس سے کہیں کوئی کمی نہ آئے. یہ ہے اصل میں کہ جو حضور کا ذاتی سطح پر جو آپ کی کنٹریبیوشن ہے. لیکن اس سے بھی آگے بڑھ کر آپ نے اجتماعی اخلاق اور اجتماعی نظام دیا ہے دنیا کو. آج کے انسان کو سب سے بڑی ضرورت اس کی ہے. جب تک نظام عادلانہ نہیں ہے، نظام صحیح نہیں ہے، نظام منصفانہ نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کے نیچے اگر ایک ظالمانہ نظام کے نیچے ایک بڑا نیک شخص زندگی گزار رہا ہے تو اس کی انفرادی نیکی اس ظالمانہ نظام کی تقویت کا سبب بن جاتی ہے. جیسا کہ میں نے ابھی ایک نقطہ بیان کیا تھا جناح ہال میں، تو سب لوگوں نے اس کو محسوس کیا، ایک دم چوک سے گئے. ظالمانہ نظام ہے، جاگیرداری اور سود خوری اور حرام خوری سے دولت کے انبار جمع کیے ہوئے ہیں. اس میں اگر آپ کوئی بڑا اچھا قانون بنا دیں، 12ویں ترمیم بھی لے آئے، اگر چوری کا، ڈکیتی کا خاتمہ ہو جائے تو فائدہ کس کو پہنچے گا؟ ان دولت مندوں کی دولت محفوظ ہو گئی نا، ان حرام خوروں کا جو کچھ دولت کا انبار ہے وہ محفوظ ہوگا نا. تو معلوم ہوا بہترین قانون غلط نظام کے تحت تو در حقیقت اس نظام کو قائم رکھنے اور اس کی تقویت کا ذریعہ بنتا ہے. تو معلوم ہوا کہ اصل شے نظام ہے. قانون سب سرو کرتا ہے نظام کو، قانون کسی نظام کو چلانے کا ذریعہ بنتا ہے. تو اگر نظام ہی غلط ہو تو صحیح ترین قانون بھی در حقیقت ایک نظام، غلط نظام کو چلانے کا اور تقویت دینے کا ذریعہ بن جائے گا. تو سب سے بڑا خیر جو عطا کیا ہے، جس کے بارے میں اقبال کے وہ 2 اشعار بڑے قیمتی ہیں، ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، آنکھ از خاکش بروید آرزو، یا ز نور مصطفیٰ اورا بہاست، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰست. وہ خیر جو محمد نے دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، یا تو اسی سے لوگوں نے کچھ مستعار لیا ہوا ہے، اور یا یہ کہ ابھی اس خیر کے لیے، اس خیر کثیر کی طرف نوع انسانی جو ہے اس کی تلاش میں سرگرداں ہے. پھر آپ کو جو خیر کثیر دیا، رفعنا لک ذکرک، آپ کا ذکر بلند کیا گیا، آپ کو اتنی بڑی امت دی گئی، ایسے جانثار صحابہ دیے گئے. ذرا تقابل کیجئے کہاں موسیٰ کے ساتھی تھے کہ جب کہا گیا کہ جنگ کے لیے میدان میں آؤ، فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، یہ کہہ کر بیٹھ گئے. اور کہاں محمد کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں آپ کا پسینہ گرا وہاں اپنی خون کی ندیاں بہا دی. یہ محمد کے ساتھی ہیں. ایسے جانثار، ایسے اعوان و انصار، ایسے خلفاء ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی جیسے خلفاء رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. پھر امت، کتنی بڑی امت، کتنے اولیاء اللہ، کتنے صلحاء، کتنے اتقیاء، کیسے کیسے علماء، کیسے کیسے مجددین امت. تو واقعہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا. پھر اگرچہ اولاد نرینہ تو نہیں دی، یہ بھی اللہ کی اپنی ہی کوئی حکمت ہے، اس پر کبھی میں نے گفتگو کی بھی ہے لیکن اس وقت اس کا موقع نہیں ہے. لیکن یہ کہ آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ سے جو اولاد آپ کو ملی، حسنی اور حسینی سید کتنی تعداد میں آج دنیا میں موجود ہیں، ان میں کیسی کیسی شخصیتیں. حسنین، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، پھر بڑے بڑے مجاہدین کبار ان میں اٹھے. حضرت حسن زکیہ اور حضرت زید سے لے کر خود سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ، یہ کون تھے؟ انہی اسی خاندان سادات میں سے. تو معلوم یہ ہوا کہ جہاں تک آپ کی اولاد کا تعلق ہے، روحانی اولاد، اور پھر یہ کہ یہ اولاد جو آپ کی بیٹی سے اگرچہ حضرت فاطمہ سے چلی ہے، لیکن یہ کہ اس میں بھی کوئی کمی کا معاملہ نہیں. تو یہ تو 5 چیزیں وہ ہیں کہ جو اگر لفظ کوثر کو اس کے لغوی مفہوم پر رکھا جائے تو یہ 5 مفاہیم ہیں. اور اب آئیے اس کا ایک مفہوم وہ ہے کہ جو منقول ہے روایات سے.
ایک حوض ہے یہ کوثر جو میدان حشر میں ہوگا، اور جس کے ساقی یہ کوثر ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امت وہاں پہنچے گی، العطش العطش جب سب پکار رہے ہوں گے تو صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے سیرابی عطا ہوگی اور حضور ہوں گے ساقی کوثر۔ دوسری روایات میں یہ آتا ہے کہ یہ جنت کی نہر ہے کوثر، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسی نہر کا پانی ہے کہ جو میدان حشر کے اندر اس حوض کے اندر جمع ہوگا۔ اس میں مولانا مودودی صاحب نے اپنی اس تفہیم میں بڑی تفصیل سے وہ روایات درج کی ہے، میں صرف چند ان میں سے آپ کو سنا رہا ہوں۔ مسلم شریف کی روایت ہے کوثر کے بارے میں، حضور نے فرمایا ہوا حوض ترد علیہ امتی یوم القیامہ، وہ ایک حوض ہے جس پر میری امت آ کر اترے گی۔ ورد یرد، وارد جو گھاٹ پر اترتا ہے پانی پینے کے لیے، اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے، میری امت اس گھاٹ پر آ کر سیراب ہوگی۔ بخاری کی روایت ہے انا فرطکم علی الحوض، اے مسلمانوں میں تم سے پہلے پہنچا ہوا ہوں گا حوض پر، گویا کہ وہاں میں ساقی کا فریضہ سر انجام دوں گا، میں میزبان ہوں گا حوض کوثر پر، اور وہاں تمہارا انتظار کروں گا، تمہارا استقبال کروں گا۔ انا فرطکم، یہ وہی لفظ ہے کہ جو کم سن بچے فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی دعائے جنازہ میں یہ لفظ پڑھا جاتا ہے اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا، یہ ہم سے آگے جا رہے ہیں، ہم نے جو بھی ان کی خدمت کی ہے پروردگار اس کو آخرت میں ہمارے لیے ذخیرہ بنا دے۔ اسی طریقے سے بخاری کی ایک روایت اور بھی ہے انا فرطکم علی الحوض وانا شہید علیکم وانی واللہ لانظر الی حوضی الان، میں تم سے پہلے پہنچ جاؤں گا حوض کوثر پر اور وہاں تمہارا استقبال کروں گا، اور پھر میں تمہاری گواہی دوں گا، تم پر گواہ ہوں گا اس حوض کوثر پر، اور خدا کی قسم میں اپنی آنکھوں سے اس حوض کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں۔ یعنی دنیا میں رہتے ہوئے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا مشاہدہ جیسے ایک موقع پر ہوا کہ ایک نماز کے دوران آپ کا ہاتھ بے ساختہ جو ہے آگے بڑھ گیا، ایک مرتبہ بے ساختہ پیچھے کو ہٹے جیسے کسی شے سے دہشت ہو گئی ہو، خوف ہو۔ جب لوگ صحابہ نے پوچھا حضور کیا یہ اس نماز کا خاصہ ہے، یہ بھی اس کا کوئی جز ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، میرے سامنے جنت لے آئی گئی تھی اور بے اختیار میرا ہاتھ بڑھ گیا کہ میں اس کا کوئی خوشہ توڑ لوں تاکہ تمہیں دوں وہ جنت کا میوہ، اور میرے سامنے دوزخ لے آئی گئی اور اس کا بھمکا جو تھا، اس کی حرارت، اس کی وجہ سے مجھے پیچھے ہٹنا پڑا۔ تو دنیا میں مشاہدہ کرایا جاتا تھا، اس لیے حضور نے فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ إِلَىٰ حَوْضِي الْآن، میں اس وقت بھی اپنے اس حوض کو دیکھ رہا ہوں۔ البتہ ایک حدیث اور بھی ہے، یہ تو حدیثیں جو ہیں بڑی میٹھی میٹھی ہیں، ہم امتی ہیں اللہ کے رسول کے اور ہم پہنچیں گے اور ہمیں حضور جو ہے اس حوض سے پلائیں گے، وہ آپ ہمارے ساقی ہوں گے، آپ میزبان ہوں گے، ہم مہمان ہوں گے۔ لیکن یہ کہ ایک اور حدیث سن لیجئے تو شاید یہ ساری خوشی جو ہے ختم ہو جائے گی۔ امتی سے مراد کیا ہے؟ وہ نہیں کہ جو نسلاً مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گیا، آج کا مسلمان نہیں، حضور کے زمانے کا مسلمان بھی اگر وہ اس معیار پر پورا نہیں اترتا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تو حضور کا امتی نہیں ہے۔ چنانچہ یہ روایت ابن ماجہ کی ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ الفاظ آپ نے یوم عرفہ کا جو خطبہ ہے اس میں ارشاد فرمائے الا انی فرطکم علی الحوض، لوگوں آگاہ ہو جاؤ میں حوض کوثر پر تم سے پہلے پہنچوں گا، وَأُكَاثِرُ بِكُمْ، اور میں تمہاری کثرت پر فخر کروں گا، اتنی بڑی امت۔ ایسے بھی تو نبی ہوں گے جن کا امتی ایک دو ہی ہوں گے صرف، کتنے ہوں گے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے کتنے امتی ہوں گے؟ اس اعتبار سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی انا وَأُكَاثِرُ بِكُمْ فَلَا تُسَوِّدُوا وَجْهِي، تو دیکھنا اس روز میرا منہ کالا نہ کر دینا، میرا چہرہ جو ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے مجھے پشیمانی نہ ہو، میرا چہرہ جو ہے سیاہ نہ کر دینا۔ یہ صدمے اور رنج سے جو چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، جو قرآن مجید میں آیا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن بہت سے چہرے بہت سے روشن ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، تابناک، اور بہت سے چہروں پر سیاہی تھپی ہوئی ہوگی۔ فلا تسودوا وجہی انی مستنقذ اناسا ومستنقذ اناس منی، بہت سے لوگوں کو میں چھڑانے کی کوشش کروں گا فرشتوں سے، وہ پکڑ کر لے جانا چاہیں گے، اور بہت سے لوگ مجھ سے چھڑا لیے جائیں گے، لے جائے جائیں گے۔
وہ میرے امتی نہیں ہوں گے۔ فاقول یا رب اصحابی، میں کہوں گا اے رب یہ تو میرے ساتھی تھے، یہ تو میرے اصحاب میں سے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا فیقول انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے نبی آپ کو پتہ نہیں آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے، کون کون سی شرارتوں میں حصہ لیا ہے، کیا چیزیں پیدا کی ہیں۔ حضور کے زمانے کے کتنے مسلمان ہوں گے جو بعد میں مسلمہ پر ایمان لے آئے، کافر ہو گئے۔ کتنے لوگ ہوں گے جب وہ داخل ہو رہے تھے، جو اگلی صورت ہم پڑھیں گے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، ان میں سے کتنے یخرجون من اللہ من دین اللہ افواجا ہو گئے، فوج کے فوج، قبیلے کے قبیلے، پورے کے پورے، یا زکوٰۃ کے منکر ہو کر کافر ہو گئے، اور یا یہ کہ نبی جھوٹے نبیوں کو مان کر کافر ہو گئے۔ تو اے نبی یہ آپ کے امتی نہیں ہیں۔ پھر یہ کہ جنہوں نے بھی احدثوا بدعات ایجاد کی، وہ چیزیں جس کو فرمایا گیا ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو شخص ہمارے دین کے اندر کوئی چیز نئی بدعت، نئی شے ایجاد کرے گا جو اس میں سے نہیں ہے اصلاً، وہ مردود، اور وہ شے بھی مردود۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس انجام بد سے بچائے کہ ہم تو وہاں پر پہنچے حوض کوثر پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم مہمان اور آپ ہمارے میزبان، اور فرشتے ہمیں کھینچ کر لے جائیں، اور حضور بھی پکارتے رہ جائیں میری امت ہے، کہاں لے کر جا رہے ہو، اور آپ کو جواب ملے کہ نہیں اے نبی آپ کو معلوم نہیں، فیقول انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے نبی آپ کو پتہ نہیں آپ کے پیچھے کیا کرتے رہے۔ اس سے ان لوگوں کے خیال کی بھی نفی ہو جانی چاہیے جو سمجھتے ہیں کہ ہر شے جو ہے بعد میں جو ہوئی ہے وہ حضور کے علم میں ہے، ورنہ تو یہ الفاظ کہتے ہیں آپ کو پتہ نہیں انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا ہے۔ جو بھی اللہ بتاتا ہے، جو چیز پہنچانا چاہتا ہے پہنچتی ہے۔ جیسے آپ کی حیات دنیاوی کے دوران بھی جو اللہ علم دیتا تھا آپ کو علم ہو جاتا تھا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں دیا گیا تو اس معاملے میں آپ بشر ہیں، انسان ہیں، بات آپ کو معلوم نہیں۔ بعد میں بھی جو چیزیں اللہ اب بھی عالم برزخ میں محمد الرسول اللہ کا جو بھی مقام ہے، جو کچھ اللہ پیش کرتا ہے پہنچاتا ہے، پہنچتی ہے بات۔ لیکن جو اللہ نہیں پہنچاتا حضور کے پاس اپنا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو جان لے، ورنہ یہ الفاظ جو ہے کہ آپ کو نہیں معلوم انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اپنے زمانے کے لوگوں کا بھی جو بعد میں حشر ہوا وہ اس حدیث کی روح سے ثابت ہو رہا ہے کہ حضور کو بتایا جائے گا کہ آپ کو معلوم نہیں، آپ دھوکہ نہ کھائیں کہ یہ آپ کے زمانے میں ایمان لے آئے تھے لہذا آپ کے صحابی ہیں، بعد میں جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ آپ کو معلوم نہیں۔ بہرحال یہ ہے حوض کوثر اور وہ نہر کوثر جو حضور کو عطا فرمائی گئی۔ میں بعض روایات میں آتا ہے خاص طور پر کہ اس کی لمبائی اتنی ہوگی جتنی ایلات جو یہ بندرگاہ ہے جس سے کہ سن 67 کی جنگ شروع ہوئی تھی، بلاکیٹ کر دیا تھا صدر ناصر نے، تو سن 67 کی عرب اسرائیل جنگ شروع ہوئی۔ یہ خلیج ایلا کے بالکل ٹپ کے اوپر جا کر بحر احمر جو ہے ریڈ سی اوپر جا کر تقسیم ہو جاتا ہے دو کھاڑیاں، ایک خلیج سویس ہے مغرب کی طرف جا رہی ہے، شمال مغرب کی طرف، ایک ہے یہ خلیج عقبہ، اور یہ ہے در حقیقت جو کہ شمال مشرق کی طرف جا رہی ہے۔ اس کے ٹپ پر یہ ایلا، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر کہ وہ یہود کا وہ قبیلہ آباد تھا جنہوں نے کہ شریعت کا مذاق اڑایا تھا اور پھر انہیں بندر بنا دیا گیا تھا۔ یہاں سے لے کر عدن تک یعنی کل بحیرہ احمر جو ہے ریڈ سی، اس کی لمبائی اس حوض کی لمبائی ہوگی۔ اور فرمایا آپ نے کہ ایلا سے لے کر جحفہ تک، یہ جدے اور رابغ کے درمیان ایک بندرگاہ ہے، اتنی اس کی چوڑائی ہوگی تقریباً نصف۔ اس سے بعض لوگوں نے خیال کیا ہے کہ شاید یہ بحر احمر جو ہے اسی کو اس حوض کی شکل دے دی جائے، اور اس لیے یہ چیز جڑتی ہے کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے میدان حشر در حقیقت یہی میدان عرفات ہے، ہر سال اسی کا گویا کہ ریہرسل ہوتا ہے، جیسے کفن کی دو چادریں ہماری ہوں گی ویسے ہی دو چادریں لے کر آدمی میدان عرفات کے اندر حاضر ہوتا ہے، اور اس کو کھینچ دیا جائے گا، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اس کو کھینچا جائے گا، اسی سے جگہ سے وہ کھینچایا جائے گا اور وہ بن جائے گا میدان حشر۔ اور ظاہر بات ہے کہ پھر اسی حشر میں یہ حوض کوثر ہو سکتا ہے کہ بحر قلزم ہی کو اللہ تعالیٰ اس وقت وہ شکل دے دے، اس کا پانی انتہائی شیریں ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے یا چاندی سے زیادہ سفید، اور اس کا جو پھر حوض کے جو تہ کے اندر کنکر پڑے ہوں گے وہ سچے موتی ہوں گے اور زمرد ہوں گے اور قیمتی پتھر ہوں گے۔ یہ اس حوض کی شان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس حوض پر پہنچائے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے ہماری وہ جو اس وقت کی تشنگی ہوگی اسے سیرابی عطا فرمائے۔ انا اعطیناک الکوثر، میں نے لفظ کوثر کے ضمن میں دونوں باتیں عرض کر دی،
اس کو لغوی اصل پر رکھیے تو وہ سب کوثر ہے، ساری خیرات و حسنات جو اللہ نے عطا فرمائی، اور ان روایات کی روح سے پھر یہ کوثر ہے۔ مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ یہ اصل میں خود بیت اللہ جو ہے یہی کوثر ہے، اس کے گرد جو ہے پیاسے جمع ہوتے ہیں، حاجی طواف کرتے ہیں۔ بہرحال یہ بھی ایک وجدانی قسم کی تعبیر ہے اور اس کے اندر بھی کوئی غلط بات نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جب میدان حشر عرفات ہی کو کھینچ کر بنایا جائے گا تو یہ جو کالے پتھروں کا گھر جو ہے اس کی بھی اصل شان اس وقت ظاہر ہوگی۔ یہ بھی تو زمین پر بیت المعمور کی اصل میں علامت ہے، جو 7ویں آسمان پر والبیت المعمور، وہ بیت المعمور کی کا یہ سمبل ہے اس زمین کے اوپر جو مادی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، تو اس تعبیر میں بھی کوئی بات حرج والی نہیں۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے۔ اب ذرا دیکھیے کہ سورہ علق میں بھی آخر میں جو الفاظ آئے تھے کہ آپ پرواہ نہ کریں اس مخالف کی، اس ابو جہل کی پرواہ نہ کریں، اپنے رب کے لیے سجدہ کیجئے اور قریب ہو جائیے، ان سے بالکل مستغنی ہو جائیے، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ ان کی مخالفت وقتی طور پر تو آزمائشیں پیدا کرے گی، خود آپ کے لیے بھی اور آپ کے ساتھیوں کے لیے بھی، لیکن اس کا کوئی مستقل اثر نہیں ہوگا، آپ کے قدم آگے بڑھتے چلے جائیں گے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ آپ کا یہ دین جو ہے جو اللہ نے آپ کو دے کر بھیجا ہے، یہ دین غالب ہوگا، اس کو غلبہ حاصل ہوگا، آپ کی امت کے لیے دنیا میں خیرات و برکات کے جو ہے خزانے کھول دیے جائیں گے۔ بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے۔ اب یہ یہاں پر مراد نماز سے وہ نماز ہے جو حضور کو عطا ہوئی اور جو حضور کی وساطت سے ہمیں عطا، یہ وہ نماز ہے جس کا نظام ہے یہ 5 وقتہ نماز، یہ تو فرض ہے، اور 3 اوقات اور ہیں جن میں نوافل ہیں، پھر ہر فرض نماز کے ساتھ بھی فرضوں کے ساتھ اس کے رواتب جن کو کہا جاتا ہے، یہ نظام ہر نماز کی رکعت کی ایک ترتیب ہے، اس کے ارکان ہیں، یہ تمام اس کے اوقات ہیں، ان